اس کے بعد آگے ایک اہم چیز یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ جانوروں میں غور کرو کیسے کیسے ہم نے جانور دیے. والانعام خلقها لکم، ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے. فیہا دفن، ان میں اون ہے. ومنافع، اور طرح طرح کے فائدے ہیں. ومنہا تاکلون، اور تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. ولکم فیہا جمال، اور اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے. حین تریحون وحین تسرحون، جب صبح تم لے کر جاتے ہو شام کو واپس آتے ہو. تو آج کل تو چونکہ وہ چیز خیر اس علاقے میں تو ہے، باقی تو ملک سے ختم ہو چکی ہے. تو یہ یعنی جو ادھر صحراؤں میں چلے جائیں، دور دراز جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی بھیڑیں ہوتی ہیں، گائیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو وہ ان کا ہمیں تو شاید وہ چیز اتنی اچھی نہ لگے، لیکن وہ اپنے آپس میں نا جب دیکھتے ہیں نا کہ کسی بندے کے پاس بہت ساری گائیں، تو اس صبح جب نکلتا ہے نا اس کا لشکر لے کر، تو بڑا اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. تو اس کی مثال الٹی آج کل ہماری اس طرح ہو گئی ہے کہ جس طرح کسی کے پاس بڑی اعلیٰ قسم کی کار ہو، بڑی کوئی 40-50 لاکھ کی گاڑی ہو، تو جس وقت وہ نکلتا ہے تو سارے لوگ بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں. تو فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے ان جانوروں میں، کہ جس وقت تم صبح ان کو چرانے کے لیے لے کے نکلتے ہو اور شام کو واپس آتے ہو تو بڑا خوبصورت منظر بنتا ہے یہ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور اس کے علاوہ تم ایک فائدہ یہ لیتے ہو کہ ان پر بوجھ لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جاتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہو اور بڑی آسانی کے ساتھ تم لے کے جاتے ہو. تو بہت سارے فائدے ہیں. اون ان کا فائدہ ہے، کھال تمہارے کام آتی ہے، دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، خوبصورتی ہے، تمہاری عزت ہوتی ہے، لوگ دیکھ کے عزت کرتے ہیں جی اس کے پاس 300 بھیڑیں ہیں، اس کے پاس 400 گائیں ہیں، ہاں جی عزت کرتے ہیں، تمہاری خوبصورتی ہے. اور پھر بوجھ بھی تم اٹھاتے ہو. اور آگے فرمایا والخیل والبغال والحمیرہ، یہ گدے، یہ گھوڑے، یہ خچر اور یہ گدے، لترکبوہا، یہ ہم نے اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو. وزینتن، اور یہ بھی خوبصورتی ہیں، یہ بھی خوبصورتی ہیں کہ جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے، آج کل تو چیز نہیں ہے لیکن پہلے زمانے میں گھوڑا سواری ہوتی تھی، پھر اس زمانے کی پراڈو ہوتی تھی گھوڑا، جس کے پاس ہوتا تھا بڑا اچھا لگتا تھا، اوپر بیٹھتے تھے، سفر کرتے تھے. آگے بڑی عجیب بات فرمائی، یہ ساری جانوروں کا ذکر کر کے نا کہ ان پر تم سواریاں کرتے ہو. آگے فرمایا گھوڑے پر سواری کرتے ہو، خچر پر سواری کرتے ہو، گدھے پر سواری کرتے ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی اللہ اور ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا کہ جن کو تم نہیں جانتے. تو واقعتاً جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا ان لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی. آج ہم نے دیکھا اللہ نے جہاز بھی پیدا کر دیے، گاڑیاں پیدا کر دیں، ٹرینیں پیدا کر دیں، ہاں جی طرح طرح کی بسیں اور گاڑیاں پیدا کر دیں، جو سواریوں کے لیے بھی وہی کام جو جانور سے لیے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ ہم وہ چیزیں بھی پیدا کریں گے جنہیں تم نہیں جانتے. اس کے بعد پھر آگے بہت ساری اللہ نے اپنی طرح طرح کی نشانیاں ذکر کی ہیں کہ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، کھیتی باڑی کو دیکھو، زیتون کو دیکھو، انگوروں کو دیکھو، ان کے اندر غور کرو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور پھر آگے بہت ساری پھر دوبارہ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. ہند و پاکستان کے مسلمان عمرہ کی سعادت کے لیے جب حرمین شریفین جاتے ہیں تو عمرہ ٹریول ایجنٹس کی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں دی جاتی. ایسے میں ایک عام مسلمان تو عام مسلمان ہے، ایک پڑھا لکھا دیندار آدمی بھی پہلی بار پریشان ہو جاتا ہے. پھر پہلی بار عمرہ پر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے تھا اور وہ بھی کرنا چاہیے تھا. ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم نے حج عمرہ گائیڈنس کے نام سے اپلیکیشن تجرباتی بنیادوں پر لانچ کی ہے، جس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے تو پلے اسٹور پر موجود اس نام اور لوگو والی اس ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں. یہ ایپ آپ کو بہت گائیڈ کرے گی. حرمین میں مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اس ایپ کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں. جزاک اللہ خیرہ.